جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار آئے، اللہ کی رحمت کے، ماشاءاللہ، اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی انا ربک فاخلع نعلیک، انک بالواد المقدس طوی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ حضور کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا قرشی یا ربی یا مطلبی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ، یا خلیل اللہ، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم،
بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ جل جلالہ وعمل والہ وعظم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے قصام غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بسم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز محتشم سامنے ناظرین بزرگوں اور ساتھیوں رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں دعا ہے خالق کائنات ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارا موضوع آج تیسرا حصہ واقعہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ السلام آج ہم آپ کے معجزات جو اللہ پاک نے آپ کو معجزوں سے نوازا ان معجزات کا ہم بیان کریں گے ہماری گفتگو چلی تھی جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اجازت مانگی کہ ہمیں اجازت دے میں اپنے والدین کے پاس جانا چاہتا ہوں میرے کو ویر ہے میں اپنے ویر کو ملنا چاہتا ہوں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ گل سنو میں بڑا ہو گیا میرا ہوں کوئی سہارا بھی نہیں چلو اللہ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں اور آپ نے کی دعا مانگی حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ کے پیارے منگل یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کا پیارا منگے تو اللہ تعالیٰ کر اور اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ چک لے میرے مولا وہ بڑی شانہ والا ہے مولا میں بڑھاپے کی حالت پہنچ چکیا میری اکھاں دی بینائی بھی جاندی رہی ہے مالک میرا ظاہری طور پہ کوئی سہارا نہیں میرے مالک تو ہر شے پہ قادر ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی آگ دے وچ چھری دے تھلے حضرت اسماعیل دی مولا کو حفاظت کی تھی حضرت یونس علیہ السلام دے مچھلی دے پیٹ دے وچ مولا کو حفاظت کی تھی مولا تینوں انہاں پیاریاں دا صدقہ یا اللہ مینوں پھر تو جوانی عطا فرما سبحان اللہ یہ اللہ کے نبی دی دعا ہے اور اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو پھر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے آکھیا آمین گل کچھ کرنا اللہ کا نبی دعا مانگ رہا ہے تو اللہ کا نبی کی کہہ رہا ہے پتہ چلے جدو دعا مانگی جائے گونگے پڑھ کے نہیں آمین کہنا چاہیے آخنا چاہیے مولا قبول فرما مولا قبول فرما اور حضرت شعیب علیہ السلام دعا مانگتے ہیں یا اللہ مینوں اکھاں دی روشنی بھی عطا فرما دے مولا شباب بھی عطا فرما دے جوانی عطا فرما دے میں کیویں بکریاں چراواں گا کنے بڑھاپے دی حالت چاہ میرے مولا کرم نوازیاں فرما رحمت فرما اللہ کے نبی نے دعا مانگی اللہ کے نبی نے آمین آکھی کہ اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام نے دوبارہ پھر تو وہ حسن و جوانی و شباب کی اکھاں دی روشنی عطا کر سبحان اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پہ اللہ پاک نے آپ نے ہیرے ورگا پتر عطا کیتا ایک پتر اللہ پاک نے عطا کیتا تے دوسری امید نام نے آپ کی زوجہ محترمہ
پھر سفر شروع ہو گیا. اور دوران سفر تمہیں پتہ ہے اس حالت دے وچ بڑا کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اور اس حالت دے وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام سفر کر رہے ہیں. آپ نے سوچا محترمہ اس حالت دے وچ امید نال وہ بھی سفر کر دیا پہ ہیں. اور لمبا سفر ہے, مدینہ تو مصر کا چنگا پلا پینا ہے, لمبا سفر ہے. ان لوگ سفر کر دیا ایک مقام ایسا آیا جس نے کوہ طور آکھیا جاتا. وہ کوہ طور کا مقام آیا. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جن علیہ السلام نے پہاڑ وال دیکھا, کیونکہ سردی کا موسم سی. پہاڑ کے اتنے اگ بڑھ رہی ہے. تو تمہیں بھی پتا جو سردی ہوئی ہر بندے کی کوشش ہوتی یار کتنے کو سیکا نام جگہ ہی لب جائے, چلو چار گارے پہ میں ہاتھ سیک لوا گا. ہوں آپ بھی اہلیہ محترمہ اس حالت کے بچ میں, اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی ہے, سفر بھی لمبا چوڑا ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جس ویلے وہ اگ ویکھی, آپ نے فرمایا کہ تسی اتنے رکو, بکریوں بھی سنبھال لو, بچے کا بھی خیال کرنا تے اپنا بھی خیال کرنا, تے میں وہ پہاڑ کے اتوں جا کے کوئی اگ دے 4 کوڑے لے کے میں اپنے کو گل نہیں کرتا, ریموٹ بنا کے قرآن پڑھ کے سناواں گا. قرآن کے وچ ساری گل ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ تسی اتنے رکو, بکریوں کا بھی خیال کرنا, بچے کا بھی خیال کرنا, تے اپنا بھی خیال کرنا, تے میں اتوں اگ لے کے ہوں ہی آیا. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام جدو اس تھان پہ پہنچے, پہاڑ کے اتنے گئے, جا کے کی دیکھا کہ ایک سر سبز درخت ہے, ہرا بھرا درخت, درخت کے اتنے اگ بڑھ رہی ہے. یہ رب دیا قدرت نے تھلے ہرا بوٹا ہے تو اتنے اگ بڑھتی پئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ بڑے حیران, آپ اس درخت وال بدے تو درخت نے اگے چلنا شروع کر دیتا. درخت نے اگے چلنا شروع کر دیتا. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے کہ کی معاملہ ہے, ایک تو سبز درخت اتنے آگے کا کام جلا دے, یہ ٹہریاں ہریاں بھریاں درخت سن سبز ہے, یہ اتنے اگ بڑھتی پئی ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ذرا ڈرے خوف کیتا, آپ پیچھے پلٹے تو درخت آپ کے پیچھے چل پیا. آپ عرض کر دے مالکہ عجیب معاملہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ قرآن پاک دے وچ نقل کیتا کہ میں آپ پہاڑ کے اتنے اگ ویکھن واسطے گئے. فرمایا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ میں فرماندے نے تسی نماز جنت کا خیال کرنا ہے, بچیاں کا خیال کرنا ہے, اسا گلوں دیکھن واسطے بہت دور تے پہنچے نے. قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو نذرة من النار لعلكم تصطلون. اپنی اہلیہ محترمہ فرماندے نے میں چند کوڑے اگ دے لے کے آواں گا تاکہ سردی دا موسم ہے. میرے کول فرمایا جڑے پتھر نے اتنے بھی اگ بڑھتی پئی, سردی دا موسم ہے. فرمایا کہ چلو میں چند کوڑے اگ دے لے کے آواں گا لعلکم تصطلون, تسی انہاں نوں سکنا تو حرارت حاصل کرنی ہے تاکہ تواڈے وجود نوں سکون مل جاوے گا. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اب لین واسطے کہ ابھی اگلا معاملہ درخت والا. فلما طارا نودیا من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ. فرمایا جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ میں گئے اس درخت کا معاملہ پیش ہے کی دیکھا لوگوں درخت نے اتنے اگ بڑھتی پئی ہے. اللہ نے ساری گل بیان کی, آپ اگے بدے درخت نے اگے چلنا شروع کر دیتا اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیچھے چلنا شروع کیتا ہے. درخت آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا. اور فرمایا اللہ پاک نے من الشجرۃ ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیارے موسیٰ ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں, اس درخت کو ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں, میں تھوڑا رب ماں تھانوں اپنی تجلیاں دکھا رہا ہوں.
یعنی اللہ پاک نے تجلی دکھائی، فرمایا پیارے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو پیارے موسیٰ ڈرنا نہیں، ہوں تیرا تکڑا ہو جانا ہے، ہوں اگے تاری ڈیوٹی ایسی لگانی ہے۔ لوگ گئے سی اگ لین، گل یاد رکھنا، گل پھر دوبارہ واپس پلٹ کے اتنے یعنی کی رہن گے سی پتھر پہاڑ دے کو اگ لین واسطے گئے نے، اور جدو اتنے گئے درخت کا معاملہ اللہ پاک دے نال گلاں کیتیاں، اسی وجہ تو اللہ نے آپ کو لقب عطا کیتا کلیم اللہ، اللہ دے نال گلاں کرنے والے۔ ہن حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں اللہ پاک دے نال گلاں کیتیاں، سبحان اللہ، اللہ پاک دے نال گلاں چلدیاں۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ تسی آ گئے ہو مقدس جگہ پہ، یہ بابرکت جگہ ہے، مولا کی حکم ہے؟ فرمایا پیارے موسیٰ تھانوں اسی ہن نبوت دا تاج پہنانا، پیارے موسیٰ تسی ہن اعلان نبوت کرنا ہے، لوگوں کو چنگی راہ پہ لے کے آنا ہے، انہوں نے توحید کا درس دینا ہے، مولا کی حکم ہے؟ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بارے اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ برکت والی جگہ ہے، اور لوگوں کو پتہ چلیا جس تھان پہ اللہ نے پیارے موسیٰ کو کھڑا کیتا، جس تھان پہ کھلو کے اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو نبوت دا تاج پہنایا، نبوت عطا فرمائی۔ اللہ فرماندا جتنے میرا نبی کھلو گا جگہ برکت والی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے جتنے اللہ کے نبی کھلو جان وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، اور جس تھان پہ اللہ کے نبی کے قدم لگ جان لوگوں کو جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، جس تھان پہ میرے نبی کھلو جا۔ اور گل سمجھو جس تھان پہ حضرت موسیٰ دے بھی نبی نے جڑے سارے نبیوں کے امام نے، اور جڑے نبی پڑھتے ہیں جس تھان پہ کھلو کے میرے نبی اپنے یاراں نوں نمازاں پڑھاندے نے، وہ جگہ لوگوں کتنی برکت والی ہوے گی۔ اور جس تھان پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدم لگے نے اللہ انہاں تھاواں دیا قسماں کھاندا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، کہ میں سونے محبوبہ منو اس تھان کی قسم ہے، ملکہ کیوں قسمہ کھاندا ہے؟ کیا صفا مروا تا قسمہ کھاندا ہے؟ کیا خانہ کعبہ تا قسمہ کھاندا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، لوگوں میں اس تھان کی قسمہ تا کھاندا جتنے میرے نبی دی تلیاں لگ گئی۔ لوگوں اللہ نے فرمایا چھڑا جس تھان پہ میرے پیارے نے قدم لگ جان وہ جگہ برکت والی ہوندی ہے۔ لوگوں جس تھان پہ میرے مصطفیٰ کریم دا مزار شریف ہے جتھے میرے نبی پاک علیہ السلام لوگوں آرام فرما رہے ہیں، پتہ چلے وہ جگہ بھی برکت والی جگہ ہے۔ لوگوں جتھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام پہ فرما دے پتہ چلے اور مسجد جڑی مسجد نبوی ہے وہ مسجد بھی بڑی شانہ والی مسجد ہے۔ کسی شاعر نے کیا کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار، مارجیے بابے انہوں نے بول رہے بابے انہیں جدوں نے سی نام سن گئے تو ہونے بھی نام کا یاد نہیں ہونی تو کدوں نام یاد ہونی ہے، اور زندگی گزر گئی نام سن گیا، زندگی گزر گئی نام پڑھ گیا، کدوں تو اسی نام سن گیا، یہ تو بچے بچے نہیں یاد ہے۔ تو نبی کے شہر کی گل، نبی کے مسجد کی گل، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار آئے اللہ کی رحمت کے، ماشاءاللہ اللہ کی رحمت کے، اللہ کی رحمت کے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے۔ ظہوری صاحب نے کمال کیتا ہے، آپ کی مکتے فرماتے ہیں چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، چھوڑا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار
اللہ نے فرمایا جتھے اسی حضرت موسیٰ نے نبوت عطا فرمائی جگہ برکت والی ہے، جتھے اللہ دے نبی دے قدم ٹک جان، اللہ خود فرماتا ہے قرآن دے وچ لوگوں جگہ برکت والی جگہ ہے۔ لو جی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جدوں وہ با برکت جگہ تے پہنچ گئے، جنہوں اللہ نے فرمایا کہ برکت والی جگہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام لوگوں اس تھان تے پہنچے۔ اور چلیے 16ویں پارے دے وچ سورہ طٰہٰ دے وچ اللہ پاک نے گل بیان کیتی ہے، اللہ اکبر، جدوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اس با برکت جگہ تے پہنچے نے عرض کیتی مالکا ہن کی حکم ہے؟ گل تو بدلے سننا گل مزیدار گل نبی دی شان ہے، ہر گل دے وچ نبی پاک دی شان۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام بابرکت جگہ تے کھلوتے نے کیتی مالکا ہن کی حکم ہے؟ توجہ، مالکا ہن کی حکم ہے؟ فرمایا انی انا ربک فاخلع علیک، ترجمہ سن کے حرمت آیا جاوے گا جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جی علیہ السلام بابرکت جگہ تے پہنچے نے، اللہ نے فرمایا سویا جتیاں لا دے، پیارے موسیٰ جتیاں لا دے، بڑی بابرکت تھا ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے، جگہ کیڑی جگہ؟ انکا بالوادی المقدس طویٰ، فرمایا کوہ طور دا مقام ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے، اپنی جتیاں لا کے فرمایا پھر حاضری دے رک کے معراج دی رات آئی ہے، معراج دی رات آئی، رب دا قرآن پڑھ کے دسیا ہے، اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ جتیاں لا کے پھر اگلیاں گلاں ہوئیاں نے، پھر معراج دی رات آئی ہے، تیرے تے میرے لگ پایا کا دولا پڑے رہے، سرکار لوگوں براق پہ سوار ہو کے براق بجلی دی جمع نو کیا جاندہ ہے، براق برق دی جمع نو کیا جاندہ ہے، اور نبی پاک علیہ السلام لوگوں اس براق دے تے سوار ہوئے، اس براق دی نظر دا کمال کی ہے، کنے رفتار ہے، جیسے تھا پہ وہ بھی نگاہ جاتی ہے، پھر وہ دا پیر جاندہ ہے، جیسے تھا پہ وہ بھی نگاہ جاتی ہے، لوگوں سے تھا پہ وہ دا پیر پہنچ جاندہ، تیرے تے میرے نبی ہوتے ہوتے بیٹھے نے، سرکار دی رفتار دا عالم میں کو لوگ کو جہاز ہوتے پہ بندہ اوپر بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا کیونکہ رفتار بہت زیادہ ہے، پھر براق دی رفتار جہاز دے نالوں میں کئی گنا تیز ہے، اللہ دی شانہ عطا کی اپنے پیارے محبوب نو، لوگوں جدوں معراج دی رات آئی ہے، اللہ کریم دے جلوہ خاص جڑیاں خاص گلیاں آئیاں نے، جتھے جبریل امین بھی جواب دے دے سونے آگے تسے ہی جانا ہے، سونے میں آگے جاواں گا میرے پر جل جان گے، سونے آگے تسی جانو تھوڑا سونا رب جانے، لوگوں جزو سکھا دے اس مقام کے تیرے تے میرے لجپانا تکریم علیہ السلام پہنچے نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی گلی آگے آ گئی کہ باپر کے جگہ پہ جانا ہے، اپنے جتیاں لا کے جانا ہے لوگوں، پھر تیرے تے میرے لجپانا تکریم علیہ السلام جتیاں لائن لگے نے، رب نے فرمایا پیارے محبوبہ اسی قیدہ کڑیے بدل چھڑے آئے، وہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیا گلہ کر فرمایا کہ تسی تے لاغنے نبی ہو، تسی تے رب دے محبوب ہو، کائنات دے دولا ہو، دو جگ دے داتا ہو، سارے نبیوں دے امام ہو، سونے جتیاں لاڑیاں نے، سونے جتیاں سمیت لیا گا، عرش پکدا پہ آئے، سونا کی دویا میں گا، سونے دے جانے نوسے بوسے دے رہے نے، سونے جتیاں سمیت لیا گا، لوگوں کو پتہ چلیا جڑا جتیاں لا کے جاوے انہوں موسیٰ کلیم اللہ آخنے میں، جڑا جوڑے سمیت چلے جاوے انہوں حبیب اللہ آخنے میں، جڑا جوڑے سمیت چلا جاوے انہوں اللہ کا حبیب آخنے میں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جتی مالکہ اگے کی حکم جتیاں لا چھڑیا نے، ہن اگلی گل اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، میں قرآن کو ثابت کرنا ہے، لوگ اگلے گلیں شروع ہو گیا، اور اللہ پاک نے قرآن دے وچ بیان کیا، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، عقیدے دی گل ہے، کوئی اللہ تو جانتا ہے، یہ تو کئی گل نبی پاک دا اندر مار اللہ، پر تو کی ہوتا ہے روکنے والا، اس گل نو سمجھ، کوئی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، کوئی اللہ نے پتہ بھی نہیں کی ہاتھ دے وچ، فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کی ہے، عرض کیتی مالکہ میرے ہاتھ وچ ڈنڈا ہے، سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، عرض کیتی مالکہ میرے ہاتھ وچ عصا ہے،
ڈنڈا ہے، گل یاد رکھنا، ڈنڈا کوئی عام ڈنڈا نہیں، یہ عصا جڑا ہے نا یہ بڑا خاص جڑا دنیا تے اللہ پاک نے سب تو پہلا درخت اگایا سی نا، وہ ڈنڈا سی۔ تفسیر و بیان تفسیر میں کتابوں میں مطالعہ کریے، یہ خاص ڈنڈا سی۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ انہوں کی کر دے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن کس دفعہ کو گلیں سمجھانیاں پہ دیا نے تاکہ آنے والی نسلوں میں پتہ چلے۔ فرمایا پیارے موسیٰ یہ ڈنڈے کے نال کر دے کی ہو؟ قال ہی عصا، یہ ڈنڈے نال کر دے کی ہو؟ عرض کتی اتوکا علیہا، سہارا تو سونا تیرا ہی ہے، سہارا تو سونا ربا تیرا ہی ہے، پر عرض کتی مالکہ جدو تھک جانا ٹیک لا کے بیٹھ جانا، جتنے جی کرنا گڈ کے ٹیک لا کے بیٹھ جانا، سہارا لے لینا۔ میں پیارے موسیٰ ہور کی کر دے؟ یہ ڈنڈے دیا گلا قرآن بیان کر رہا ہے، اور جنہوں اللہ کے نبی کے ہاتھ لگ جان اللہ وہ بھی گلا بیان کر رہا ہے، یہ ڈنڈے دیا گلا ہو رہی ہیں۔ پیارے موسیٰ ایک دن میں تسی ٹیک لا دو سہارا لیندے ہو، یہ تو ہور کی کر دے ہو؟ وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، عرض کیتی مالکا جڑیاں بکریاں میں چراندا نا جدے انہوں نے گھاس پھوس نہیں لبدی، میں اس سوٹے دے نال وہ پتے جھاڑ کے نا درختاں دے انہاں نوں پانا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عرض کیتی مالکا میں پتے پانا، وَلِيَ فِيهَا مَعَارِجُ أُخْرَىٰ، عرض کیتی مالکا اس ڈنڈے تے میں ہور بھی کئی کم لینا، ہور بھی اس ڈنڈے تو کئی کم لینا۔ اور اسے ڈنڈے کی گل اگے بھی اللہ پاک نے بیان کی تھی، فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ فرمایا پیارے موسیٰ تسی تو چند گلاں بیان کی تیرے ڈنڈے کی آپ آگے نے، اور اگلی گل سنو میں رب ہو کے اس ڈنڈے دیا ہور بھی فضیلتاں بیان کرنی ہیں۔ آج کی مولا حکم ہوئے کی ہے، فرمایا پیارے موسیٰ اس ڈنڈے میں سٹ دیو، اس ڈنڈے میں اپنے آپ کو جدا کر دیو۔ اللہ کے حکم کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جس ویلے لوگوں ڈنڈا سٹے آنا، سبحان اللہ، وہ ڈنڈا جڑا نا بڑا بڑا سپ بڑھ گیا۔ یہ تیاری ہے، اصل گل بڑی دور جانے والی ہے، یہ اللہ تیاری کر رہے ہیں اپنے پیارے، ابھی تو امتحان بڑے بڑے آنے میں۔ اللہ پاک نے حکم دیتا پیارے موسیٰ ڈنڈا سٹ دیو، اللہ کے حکم کے نال وہ بڑا بڑا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ڈر گئے، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے آواز دیتی پیچھے ہو، فرمایا پیارے موسیٰ قریب ہو ڈنڈے دے، اس ڈنڈے سے کوئی ڈرنا نہیں، اس ڈنڈے سے کون ہو کسے کم ڈرنے کی لوڑ نہیں، انک من الآمنین، کسی تو ہے ہی امن والے۔ فرمایا پیارے موسیٰ ڈرنا نہیں، یہ اللہ پاک دی قدرت نہیں، ایسی تیاری کرنی کیونکہ ایک دن تہاڈا پیڑ پیرا ہے فرعون دے نال، یہ تیاری کی جا رہی ہے ڈنڈے دی کہ یہ ہور بھی بڑے کام کر سکتا ہے۔ کہ اللہ پاک نے پھر اگے گلا بیان کی، اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ تھانوں اسی 9 معجزے عطا کرنے نے۔ کتنے معجزے عطا کرنے نے؟ بولو یار کتنے؟ 9 معجزے عطا کرنے نے، پر انہوں نے جو 2 اج اسی عطا کرنے نے 7 بعد میں عطا کرا۔ مولا کی پہلا معجزہ اللہ پاک نے عطا کیتا ڈنڈے والا، وہ ڈنڈا سپ بن گیا، یہ پہلا معجزہ اللہ پاک نے عطا کیتا۔ دوسرا معجزہ اللہ پیارے موسیٰ تسی جڑا اپنا ہاتھ ہے نا اپنے جڑے بال دے وچ پانا ہے، تو جدوں باہر کڈنا ہے اللہ کے حکم کے نال حضرت موسیٰ نے لوگوں ہاتھ باہر کڈیا تو ہاتھ چمکن لگ پے، ہاتھ دے وچوں روشنیاں نکل رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پھر ڈر گئے، مالکا کی ماچ رہا ہے، میرا ہاتھ لاڈا پہ مارتا ہے، روشنیاں بکھیرتا پیا ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے موسیٰ ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں، اس ہاتھ کو دوبارہ پھر گرے پا چکا، ان دوبارہ پھر گرے باز پاؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے لوگوں پھر دوبارہ گرے باز جدو پایا نا تو دوبارہ پھر اپنی اصلی حالت میں آ گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے 2 معجزے عطا کیتے، ایک کہ آپ کا عصا مبارکہ جڑا اژدہا بن گیا، دوسرا معجزہ آپ کا ہاتھ چمکنا شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے موسیٰ ڈرنا نہیں، اور اسی تھوڑی ڈیوٹی لا چھڈی ہے، میرا نبی ہوگا کسی بھی کولوں ڈرنا نہیں، فرمایا تسی توحید دا سبق دینا ہے،
ہن فرعون کے سامنے جانا ہے، اتنے عالم اعلان اللہ کریم دیا گلا کرنی نے، اپنی نبوت کا اعلان کرنا ہے، اللہ کریم دی بار کا کی مولکا مالکا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون، مالکا تینوں سارے ماجرے کا پتہ ہی ہے، ایک بندہ قتل ہو گیا فرعون تے مینوں چھڈے گا نہیں، ادھر اللہ پاک دا حکم فرمایا پیارے موسیٰ ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں، اسی تھانوں بھیج رہے ہیں، فرمایا رب دا حکم آ گیا ہے موسیٰ ڈرنے کی کوئی لوڑ نہیں، فرمایا لکھا بھی فوج کھلوتی ہوگی تیرے نال تیرا رب کافی ہے، پیارے موسیٰ ڈرنا نہیں، تسی کلیا جا کے عالم اعلان حق دی گل کر رہی ہے، پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ دی بارگاہ میں جب کرتے ہیں واخی ہارون، عرض کا دل مولا میرا ایک بھائی ہے جدا نام ہارون ہوا افصح منی لسان ہے فارسلہ، عرض کی مالکہ انہوں زبان بھی بڑی خوبصورت عطا کیتی ہے، بڑی بلاغت جانتا ہے، بڑا علم رکھتا ہے، مالکہ مینوں اجازت دے دے میں فرعون دے دربار وچ کلیا نہیں جانا، نال میں اپنے ویر نوں بھی لے کے جا رہا ہے، مینوں اجازت دے دے میں اپنے ویر نوں نال لے کے جاواں گا، لوگوں گل توجہ دے نال سننا پتہ چلیا ویر ویراں دے ماں ہوندے نے، ویر ویراں دی طاقت ہوندے نے، ویر ویراں دی باواں ہوندے نے، اللہ کریم دی بارگاہ وچ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا منگی یا اللہ میرے برا نوں میرے نال ملا دے تاکہ میرے بازو مضبوط ہو جائے، تاکہ مجھے سہارا مل جاوے گا، عرض کی مالکہ میں فرعون کے دربار میں جاؤں گا، ہو سکتا کوئی بندہ میری گل سنے نہ سنے، پر جیڑا میرا ویر ہوے گا میری ماں جایا ہوے گا جنہوں میری ماں نے چم چم کے پایا ہے، بڑے چاوا لاڈا کے نال پایا ہے، وہ میری ماں جایا ہے، وہ میرے نال ہوے گا، مالکہ مینوں سہارا مل جاوے گا، کوئی میری گل سنے یا نہ سنے میرا ویر میرے نال کھڑوتا ہوے گا، وہ میرے سینے پہ ہاتھ مار کے آکھے گا ویرا کوئی مندا نہ منے میں تیرا ویر تینوں مندا وا، میں تیرا ویر ہو کے تینوں مندا وا، میں تیری گواہی دندا تو اللہ دا نبی ہاں، تو سچیاں گلاں کردا ہے، اور اللہ کریم نے آپ کی دعا قبول کر لی، قال سنشد عضدک باخیک، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے پیارے موسیٰ اسی تھوڑی یہ تمنا قبول کر لئی ہے، اسی تھوڑے بازوؤں نوں مضبوط کر چھڈانے، پتہ چلے لوگوں ویر ویر نال کھڑا ہو جاوے، ایک دے ایک 11 ہو جاندے نے، مضبوطی ہو جاندی ہے، پھر ویر ویر دے نال کھڑا ہو جاوے گا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ گلے سے کھا کے میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی جلدی آؤ گے گل سمجھ آئے گی، گل کس تھان پہ چلی سی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اگ لین واسطے گئے سن، جدو اتنا سارا لمبا پروسیجر ہو گیا بیوی انتظار پہ کر دیا نے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو واپس تشریف لے کے آئے نا کوہ طور کو بیوی انتظار کر دیا پہ نے، اب کتنی سائی خیر سی تسی مسکراتے آ رہے ہو، جدو گئے سی پریشان گئے سی مسکراتے آ رہے ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کرم والی ہے، اللہ پاک نے کرم کر چھڈیا ہے، میں تے مار واسطے گیا تھا اللہ نے نور عطا کر چھڈیا ہے، اللہ پاک نے نور عطا کر چھڈیا ہے، اللہ پاک نے نبوت دا پاک بنا چھڈیا ہے، اللہ پاک دا حکم بھی آ گیا ہے، نبوت اللہ پاک نے عطا کر چھڈی، اور حضرات صفورہ کی فرما دیا نے نہ کہنے اپنے رب دا شکر ادا کرا، دم دم نال ذکر کرا میں تیری شانہ دا تیرے نام تو بار گیا، مولا جن میری عمروں میں حضرت صفورہ اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چوکے دعاواں منگدیاں نے، مولا تو کڈا بے پرواہ ہے، مولا تو کڈا کرم نواز ہے، مولا تو کنیاں مہربانیاں کردا ہے، جے میں تی بن کے آئی سا باپ نبی عطا کر چھڈیا، نہیں بولے کوئی گل نہیں، نبی عطا کر چھڈیا، جے میں گھر میں میں تی بن کے آئی ہاں، مولا تیرا باپ ہے تیرا نبی ہے، حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی میں جے میں بیوی بن کے آئی ہاں، جے شوہر عطا کیتا ہے وہ بھی نبی عطا کر چھڈیا، ہاں نصیبہ والی بیوی نصیبہ والی تھی، مولا تیرا کیویں شکر ادا کرا، مولا کیویں شکر ادا کرا، تھی والے باپ نبی بیوی والے شوہر نبی عطا کیتا ہے، مولا تیرا کیویں شکر ادا کرا، میرے اگے پہلے شروع ہو گیا، اللہ اکبر، اپنے گھر میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جڑی والدہ محترمہ ہے نہائیدی پتہ کی پکائی سی، یہ گلاں تو صحیح لب دیا نے، اخبارات میں لب دیا، یہ قرآن پڑھیا لب دیا نے، یہ تفسیرات پڑھیا لب دیا نے،
ایویں بڑے ماری بھی پڑھنا پہنتا پھر دسنا پہنتا ہے ٹائم لگتا ہے لوگوں یہ چیزیں دیکھنی پہنتی ہے تفسیراں میں لکھا ہے جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھر وال چل پے نے ادھر جی آپ کی والدین انہوں نے گھر شلجم پکائے نہیں بولتے ہو ہم اج بھی سردی پائی جاتی پتہ چلے شلجم یہ سردی ہے جی اللہ کے نبیوں نے بھی پسند ہے اللہ کی کرنی دیکھو یہ شلجم حضرت موسیٰ کلیم اللہ بچپن کے بڑے شوق نہ کھاندے سن بڑے شوق نہ شلجم کھاندے سن اللہ پاک کی کرنی دیکھو قدرت کی گھر شلجم پکے ہو سبحان اللہ ہاں جی شوربے والا سالن تیار ہو شوربے کا سالن حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب اپنے گھر پہنچے نا تو رات کا ٹائم سی کہنا پہر سی رات کا پہر سی جا کے کنڈا کھڑکایا کیونکہ رات کا ٹائم سی آپ کے جو ویر تھی حضرت ہارون انہوں نے پہچانیا نہیں کہ کون بندہ اس ٹائم آ گیا نہ پہچانیا حضرت موسیٰ نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا آپ نے فرمایا بھیا میں مسافر ہوں رات واسطے رکنا ہے ظاہر گل اتنے سال گزر گئے 10-12 سال تو بعد شکلیں بدل جاتی ہیں 10-12 سال تو بعد ویر نہیں ملیا نہ پہچان سکے حالانکہ ہاتھوں میں بندہ ہے پھر نبیوں کو پتہ نہیں چلتا حالانکہ پہلے دعا کی مانگتے آئے سن مولا حضرت ہارون میرا ویر ہے اور میری باما دی طاقت ہوے گا انہیں میرے نال کھڑا کر دی موٹے نہ موٹا میں آ کے کھڑا ہو گئے مجھے طاقت نہ بجاوے گی میرے بازو مضبوط ہو جائیں گے اتنے گل کچھ اور سی حضرت ہارون نے پوچھا کون فرمایا سے مسافر ہے ایک رات واسطے رکنا ہے اور حضرت ہارون نے بھابی جان نال لیا بچے نے نال لیا جڑا ریوڑ سے نال گھر رکھیا اور بیوی گھر چلیاں گئیاں اور ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی ماں مائی ہوئی آئے ہائے اولاد والے بیٹھے ہو ان میں سالہ کے بعد پتر آیا ہے ماں مائی ہوئی ہے ادھر جدو ماں نے گھر میں شلجم پکائے سالن تیار ہے روٹیاں پکیاں نے حضرت ہارون جا کے عرض کرتے ہیں اماں کوئی مہمان آئے روٹی لگ جائے گی اور میں پترا کیوں نہیں روٹی تیار ہے مسافروں کو کھانا پیش کرو یا اگر چاہتا پہ آئے کھانا پیش کرو لو جی جدو کھانا لے کے آئے نا کہ آپ کی ماں نے حضرت ہارون نے آخیا پترا ماں کے دنوں کو گلا نکل لگی ہے دیکھو حقیقت کھلنے لگی ہے اور میں پترا کہ جڑا مسافر ہے ان کچھ کتوں آیا ہے یہ تو مدینہ کا رہن والا ہے پھر کو میں پوچھی میرے موسیٰ نے جانتا ہے آئے ہاں یہ کو میں پوچھی جڑا مسافر آیا بیٹا ساڑھے گھر یہ کو میں پوچھی ایک ممانی ماں یاد گئی کر دی اپنے پتر نو سال بیت گئے میں اپنے پتر نو یاد گئی کر دی تو میں پوچھی کیا موسیٰ نے بندہ جائے گا میری حضرت ہارون نے کھانا پیش کیتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے کھانا کھادا جنہیں ایسی گپ شپ لاندے ہیں میری کھانا کھانے گل شروع ہو گئی حضرت ہارون نے فرمایا مسافرہ میرا ایک ویر ہے میرے کو بچھڑیا اتنے سال ہو گئے نے وہ نام موسیٰ ہے انج کا قد ہے انج کی رنگت ہے آؤ کا نام ہے آؤ کے باپ کا نام ہے تو اس بندے کو جانتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ خاموش رہے کھانا کھادا کھانا کھان تو بعد جتنے اگ چلتی پئی سی نا اگ کے سامنے چل گئے میں پترا ویرا پر آواز توجہ نہ دیکھ جنہیں نشانیاں تو کافی نشانیاں لگے نہیں آ دیکھ تو صحیح تک تو صحیح میں موسیٰ ہی ہوں اور ویرا میں تیرا برا ہوں لوگوں دسو بچے انہیں سالوں کے بعد بچڑا ویر ملے ہوگی بھائی پائیاں دیا پاوا اوے بھائی پائیاں دیا پاوا ہو گیا نے تو کون اپنا ہمارے جتر ماریا لوگوں ایک دوجے لوگوں نے لگ کے سارے اتارے رہے نے ہارون نے پوچھا ویرا اننے سال کتنے گزار دیتے ویرا انہیں دیر کتنے لا چھڑی فرمایا ویرا لمبی داستان ہے اگلی گل دس میری ماں کتنے دی اور میری ماں کے بارے دس میری ماں کتنے دی عرض کی ویرا ماں بھی انتظار پہ کر دی اننے سال ہو گئے تو تینوں یاد کر کے ہر رات لوگ دیئے ہر دن تیرا انتظار کر دیئے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو اللہ جی دے قدمہ چ گئے اگر تسی خود ہی سوچ لو اننے سالہ دا بچھڑیا پتر جدو ماں دے سیدھے لگیا ماں دے سیدھے لگے نے حضرت موسیٰ آپ کی ماں نے فرمایا موسیٰ میں ہر رات دینا بجھا دیں گی سا تیری یاد دے وچ ہو سکتا ہے اس پہر میرا پتر آ جائے ہو سکتا ہے اس پہر میرا پتر آ جائے ماں دے نال ملے ہیں محبت دیا گلہ ہویا عرض کی دیا ماں میری بہن کتنے نے
میری بہن کتنی ام کلثوم کتنے حضرت ہارون نے آواز دیتی میں پہلے جب یاد میں تو بڑی ہو گئی ہے دن رات ہو گئی ہے اپنے ویر نو یاد کر دیے باہر آ جا ویک تیرا ویر موسیٰ آ گیا ویک باہر آ کے نظارہ کر تیرا ویر موسیٰ آ گیا اللہ اکبر حضرت موسیٰ نے کہتی اللہ میرے والد صاحب کتنے صدا نہ باغی بلبل بول صدا نہ بھاگ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت کی سمجھ دیا سی یہی کہ میں باپے نے کچھ نہیں کیتا باپے نے بڑا کچھ کیتا انہوں نے تیری سہارے دی لوڑیت کیتی اماں جب سینے پہ میں بیٹھتا تھا میرا باپ کتنے ہو درد پھر تازہ ہو گئے پہن دی اکھا چے آنسو آ گئے ویرا وہ تیرا باپ تو اتنے سال یاد کر کر کے دنیا تو چلا آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون لو جی ادھی رات بیت گئی یہ گلاں کر دیا پھر جڑا اللہ کا حکم سی ویر نو ساری داستان چلائی ویرا ہن ساری ڈیوٹی رب نے لا چھڈی ہے اسی دونوں نے چل کے فرعون کے دربار سے جانا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے اتوں پھر اگے شروع کریں گے دونوں ویر کیویں چلے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا الا البلاغ